علمی ہو گیا، ثقافتی ہو گیا، انعامی ہو گیا، مظاہرہ بھی تقریباً ہو گیا ہے۔ اب رہ گیا سلسلہ، ہم لوگوں کی باری ہے خطاب عام۔ خطاب عام، خطاب مخاطب ہیں آپ اے باشندگان جموعہ، مخاطب ہیں ہماری بچیاں، مخاطب ہیں ہمارے نوجوان جو اسکول اور کالج اور یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں۔ یہ میں ایسی باتیں کہے جا رہا ہوں جس کا تعلق آپ سے بھی ہے، حاجیوں سے بھی ہے، نمازیوں سے بھی ہے، کریں کہ نیتاؤں سے بھی ہے، نوجوانوں سے بھی ہے، اور عزیز بچیوں سے بھی ہے۔ اور یہ عام خطاب، یہ اصلاحی ایسی باتیں ہیں جس کا جاننا ضروری ہے۔ اے بچیوں، شور نہ کرو، اور میں آپ کو آج بتانے جا رہا ہوں کہ آج اسکول کا جائزہ لے لیا جائے، مدرسوں کا جائزہ لے لیا جائے، کالجز کا جائزہ لے لیا جائے، تو سب سے زیادہ تعداد میں ہماری بچیاں ہیں۔ ان جگہوں میں، ان دانشگاہوں میں ہماری بچیاں ہیں۔ میں اس کو اس سے تعبیر کرتا ہوں، اے بچیوں آؤ ذرا جان لو، قرآن کریم کہتا ہے انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ نیپالی کو مرنا ہے، سعودی کو مرنا ہے، امریکن کو مرنا ہے، برطانوی کو مرنا ہے، جرمنی کو مرنا ہے، کویتی کو مرنا ہے، ہندو کو مرنا ہے، مسلمان کو مرنا ہے، کرسچن کو مرنا ہے، جوان کو مرنا ہے، بوڑھا کو مرنا ہے، حاجی کو مرنا ہے، نمازی کو مرنا ہے، علماء دین کو مرنا ہے، ڈاکٹر کو مرنا ہے، بوڑھوں کو مرنا ہے، جوانوں کو مرنا ہے، بچوں کو مرنا ہے، بچیوں کو مرنا ہے۔ ترتیب آنے میں ہے، جانے میں نہیں ہے۔ آؤ بچوں، میں بتاتا ہوں۔ میں نے یہ کہا جب دنیا سے آدمی چلا جاتا ہے، ان کے کچھ حقوق ہیں، کون بتائے گا؟ سب سے پہلا حق کیا ہے؟ اگر کسی بچی نے بتا دیا تو 200 روپے میری طرف سے انعام ہے۔ میں صدر المدرسین جناب حافظ فیروز صاحب کے حوالے کر دوں گا، اس بچی کو دے دیا جائے گا۔ دنیا سے جب انسان چلا جاتا ہے، ان کا سب سے پہلا حق کیا ہے؟ ہاں لا ادری، آؤ بتاتے ہیں۔ ہاں لا ادری، آؤ بتاتے ہیں۔ یہ بتاؤ، آج تھوڑی سی ڈھیل ہو رہی ہے، جب دنیا سے انسان چلا جاتا ہے، اللہ نہ کرے ان کا بیٹا قطر میں ہے، یعنی موجود انتقال کے وقت، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ، یہ نہیں دعا کر رہا ہوں کہ نہ روئے، اچھا ہے، کمائے، حلال طریقے سے گھر بنائے، حلال طریقے سے آج توفیق دے ان کو مدرسے کا تعاون کرنے کے لیے، مدارس کا تعاون کرنے کے لیے، مساجد کا تعاون کرنے کے لیے۔ لیکن پہلا حق کیا ہے؟ اس نقطے کو سمجھیے۔ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، فوراً یہ انسان وہ مردہ کہلانے لگتا ہے، وہ میت کہلانے لگتا ہے، اس کا نام چلا جاتا ہے، ان کا نام مٹ جاتا ہے۔ سب سے پہلی جو فکر ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ تجہیز و تکفین۔ بچیوں،
پہلا حق تجہیز و تکفین ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو تیار کیا جائے، ان کو نہلایا جائے، ان کو غسل دیا جائے، ان کو کفن پہنایا جائے اور ان کو قبرستان میں پہنچا دیا جائے. یہاں ایک علمی گفتگو ہے، علماء کے لیے بھی، حفاظ کے لیے بھی، اور یہاں جتنے جو سمجھدار بیٹھے ہیں. کبھی کبھی کفائی علم فرض ہو جاتا ہے. اس کے بارے میں علماء اسی سے مثال دیتے ہیں. مثال کے طور پر پورے محلے میں ایک جنازہ ہے، اٹھانے والا کوئی نہیں ہے سوائے 4 کے. ایک حافظ جی ہیں، ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، اور ایک انجینئر صاحب ہیں، اور ایک نیتا گھر ہیں. نیتا صاحب کہیں گے حافظ جی اٹھا لیں گے کام چل جائے گا. بالکل نہیں میرے بھائی، آپ کے اوپر ذمہ داری ہے ان کو پہنچانا قبر تک. تو سب سے پہلا حق جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے وہ تجہیز و تکفین ہے. اور اس کے بارے میں بھی عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنا مسئلہ آسان کر دیا ہے. کسی کے سہارے نہیں رکھا ہے. اگر ان کے پاس مال ہے تو سب سے پہلے انہی کے مال سے بیچ کر کے یہ عمل کیا جائے گا. آپ کہیں گے ہم تو دیکھتے ہی نہیں سماج میں، آج تک کسی کو نہیں دیکھا زمین بیچتے ہوئے یا پٹسن بیچتے ہوئے یا دھان بیچتے ہوئے یا گیہوں بیچ کر کے تجہیز و تکفین ذہن قبول نہیں کر رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے محتاج نہیں بنایا ہے، بلکہ یہ کلیئر کر دیا ہے کہ سب سے پہلے ان کے مال کو ان کا بیٹا بٹورنے والا نہیں ہوگا، ان کو یہ قطعی حق نہیں ہوگا، بلکہ سب سے پہلا کام کیا ہوگا کہ ان کو نہلایا جائے گا اور قبرستان تک پہنچا کر کے دفن کر دیا جائے گا. پتہ چل گیا نا پہلا حق. اس کے بعد دوسرا حق کیا ہے؟ دوسرا حق کون بتائے گا، کون بتائے گی؟ اس پر بھی انعام ہے. یہ انعام ٹرانسفر ہو گیا. دوسرا حق ادائے دین ہے، جو ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے ایک رسم بنا لیا ہے. جب ہم قبرستان میں ہم پہنچتے ہیں اور تجہیز تو ہو گیا، تکفین سے پہلے ہم جنازہ سے پہلے ہم کھڑا ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں، یا مولوی صاحب کھڑے ہوتے ہیں یا امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ جو مردہ ہے، یہ جو میت ہے، یہ جو جنازہ ہے، اس کا فلاں بیٹا، فلاں بیٹی، فلاں بھائی ہے، کوئی دین لین ہو تو بتائیے گا. کاغذ سب سے پہلے کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ معاف کر دیجئے گا. کیوں معاف کرے گا بھائی؟ کیوں معاف کرے گا؟ جب ان کے پاس ان کا بیٹا 10 بیگھہ کھیت ان کا لے کر کے بیٹھا ہے، براجمان ہے، کیوں معاف کرے گا میرے بھائی؟ اگر ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تب نہ معاف کرنے کی بات ہوتی ہے. سب سے پہلے ہم مولوی صاحب خود ہم لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، معاف کر دیجئے، بہت اللہ رحیم و کریم ہے. کیوں رحیم؟ اس لیے فیروز صاحب کے لیے ابا نے تو ان کو 10 بیگھہ کھیت چھوڑا ہے. بالکل یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ کہنا چاہیے، سب سے پہلے یہ کہنا چاہیے کہ اگر وہ کسی کا کھا کے مرا ہے، کسی کا کھا کے مرا ہے تو پہلے ان کی جائیداد سے، ان کی دولت سے ان کو ادا کیا جائے. لیکن اگر نہیں ہے تو پھر اس صورت میں یہ کہا جائے گا، لوگوں سے ریکویسٹ کیا جائے گا، درخواستیں کی جائیں گی کہ بیچارہ مسکین ہے، اس کے پاس تو کچھ نہیں ہے، ہو سکتا ہے اچانک انتقال ہو گیا، ہارٹ فیل ہو گیا، کریں کہ بلڈ پریشر ہائی ہو گیا یا لو ہو گیا اور یہ دنیا سے چلا گیا، اچانک فلاں کا کھایا تھا، فلاں کا کھایا تھا، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو خدا را اللہ کے واسطے اس کو معاف کر دیجئے، تو گاڑی چلنے والی ہے میرے بھائی. تو دوسرا حق کیا ہے کہ انہی کے مال سے، جان لیجئے اچھی طریقے سے، انہی کے مال سے پتہ یہ چلا، ایک ہے حقوق اللہ، ایک ہے حقوق العباد. حقوق العباد اور حقوق اللہ. حقوق اللہ کا تو مسئلہ تھوڑا سا آسان ہے. اللہ حد سے زیادہ
ہم نافرمانیاں کر رہے ہیں، ہم نمازیں ضائع کر رہے ہیں، ہم شرک کر رہے ہیں، ہم بت پرستی کر رہے ہیں، ہم شرابی ہیں، ہم جواری ہیں، ہم نہ جانے کیا کیا نہیں کرتے ہیں، اس کے باوجود علم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، اس کے باوجود وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے میرے بھائی۔ تو دوسرا حق جان گئے میرے بھائیوں، اس لیے ابھی آپ کی جائیداد آپ کی نہیں ہوئی ہے، یعنی آپ کے والدین کی جائیداد آپ کی ابھی نہیں ہوئی ہے، ابھی دیر ہے۔ ہاں جواب دو، 200 روپے۔ اس کے بعد تیسرا مرحلہ آتا ہے، وہ ہے نفاذ وصیت۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر مرنے والا یا مرنے والی کسی کو لکھ کے گیا کہ میرے مرنے کے بعد فلاں جگہ کی زمین فلاں کو میں نے دے دیا، فلاں جگہ کی زمین میں نے وقف کر دیا، یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جب آپ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں گے، قرآن کریم کو گہرائی سے پڑھیں گے، سنت رسول کو قریب سے دیکھیں گے، تو ایک مسئلہ آتا ہے وقف کا۔ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے علماء کو بھی، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے اقلیت مسلمہ کو بھی، اقلیات المسلمہ، یعنی وہ لوگ جو ایسی جگہوں پہ رہتے ہیں، ایسے ملکوں میں رہتے ہیں جس میں ان کی تعداد نمک کے برابر بھی نہیں ہے، بڑی تعداد کم ہے، ان کو اللہ پر ایمان لانا ہے، ان کو نبی پر ایمان بھی لانا ہے، مسجدیں خود بنانی ہے، نمازیں خود پڑھنی ہے، ان کو شریعت پہ خود ہی عمل کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس سلسلے میں یہاں یہ ایک پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، آپ اپنے بچوں کے لیے جو کمائی اور کما کر کے اور بڑی بڑی جائیدادیں، بڑی بڑی دکانیں اور بڑی بڑی بلڈنگیں اور بڑی بڑی گاڑیاں اور بڑی بڑی پتہ نہیں تجارتیں آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں، لیکن وہ آپ کو کام آنے والا نہیں ہے۔ کہیں گے کیسے نہیں کام آنے والا ہے؟ کام آنے والا ہے، لیکن اگر ضرورت سے زیادہ ہو تو میں اس اسٹیج سے کہنا چاہتا ہوں، اے باشندگان جبوا، اے حاجیوں، اے نمازیوں، اے نیتاؤں، اے نوجوانوں، اے خون پسینہ ایک کر کے قطر میں کمانے والوں، اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، اگر تم نے والدین کے لیے 5 بیگھہ خریدا ہے تو اس مدرسے کو 1 کٹھا سے دان کرو۔ یہ تمہاری پونجی ہوگی، یہی کام آئے گا۔ انسان نے جو استعمال کر لیا وہی ان کا اپنا ہے۔ بھائی ویزا ٹائم ہو جائے، ویزا لگ جائے تو لگا دیجیے گا۔ تو میرے بھائیوں، اے نوجوانوں، کچھ کر کے جاؤ، جب تک نہیں کرو گے ہماری مسجدیں آباد نہیں ہو سکتی ہیں۔ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ آج ہماری مسجدیں دوسری جگہوں کے تعاون سے ہماری مسجدیں بن رہی ہیں، لیکن ہمیں توفیق نہیں ہے کہ اس میں جو امام ہے اس کا انتظام کون کرے گا، ان کی تنخواہیں کون دے گا، ان کے کھانے کا انتظام کون کرے گا۔ میرے بھائیو، آج ایک بات ہو رہی تھی، ایک صاحب سے میں نے کہا کہ امام کا انتظام میں کر دیا ہوں، یعنی کر دیا ہوں کا مطلب یہ ہے کہ میں تنخواہ کا بھی انتظام کر دیا ہوں، آپ صرف کھانے کا، گاؤں والے کھانے کا انتظام کرتے ہیں۔ کہا کہ بہت مشکل ہے مولی صاحب، بہت مشکل ہے۔ ارے اللہ کے بندو، ہم خرافات میں، ہم نام و نبوت میں بڑی بڑی رقمیں خود ہم ضائع کر دے رہے ہیں، ہم سے اللہ تعالیٰ نے توفیق چھین لیا ہے میرے بھائیوں۔ تو میں اس اسٹیج سے کہنا چاہتا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ آ کر کے 1 کٹھا بھی دے دیجئے،
دیجئے، لیکن آپ یہاں سے ایک سوچ بنا کر کے لے کے جائیے اور یہ طے کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دیا اگر جمعہ میں میرے پاس 5 بیگھہ ہے، میرے پاس 1 بیگھہ ہے، تو ہم والدین رکھ لینے کے بعد، جبکہ رکھ لینے کے بعد بیٹوں کے درمیان تقسیم کرتے ہیں، مدرسے کو بھی ایک بیٹا سمجھ کر کے ان کا حصہ لگائیں گے کہ نا بھائیو؟ لگائیں گے؟ کون کون لگائیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے۔ زمین پڑی رہ جائے گی، زمین پڑی رہ جائے گی میرے بھائیو۔ کتنی زمین ہوگی آپ کی؟ کون بتائے گا کتنی زمین ہوگی؟ ابن آدم ان طالت سلامته یوماً علی الحدبائے محمولو۔ کریں ہر وہ مؤنث کا مذکر جو اس دنیا میں آیا ہے، اس کو اڑن کھٹولا پہ بیٹھ کر کے قبرستان جانا ہی پڑے گا۔ تو انشاءاللہ کریں گے نا میرے بھائیو؟ یہاں سے ذہن میں لے کے جائیے، ہم 1 کٹھا مدرسے کو دیں گے، ہم 1 کٹھا مسجد کو دیں گے، ہم آدھا کٹھا مسجد کو دیں گے، ہم 5 دھور مسجد کو دیں گے۔ الحمدللہ میری پرچی آ گئی ہے۔ کیا لکھا بھائی؟ پکڑا دیا۔ میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں، باتیں میرے پاس بہت ہی لمبی ہے جو کہنی ضروری تھی، میں اس کو چھوڑ دے رہا ہوں بقیہ آئندہ کے لیے۔ کیوں؟ اہل جمعہ مجھے کون نہیں جانتا، ہم آپ کے ہیں، آپ ہمارے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ میں اس موقع سے پہلی دفعہ آیا ہوں اور آتا ہی رہوں گا، قرب و جوار میں آتا رہتا ہوں، اور کہہ رہے ہیں کہ پھر انشاءاللہ آئندہ ملاقات ہوگی۔ اس بات کو میں تھوڑا سا اسٹاپ کر کے یہیں مختصر کر دیتا ہوں۔ میرے بھائیو، میں نے کہا تیسرا حق وہ وصیت کا ہے۔ ایک مسئلہ اس میں آتا ہے کہ میرے بھائیو، ایک صاحب کہنے لگے ایک ہفتہ، ارے آپ ہی مولوی صاحب کہتے ہیں کہ وراثت نہیں ہے، وراثت مرنے کے بعد ہے۔ یہ دیکھئے ہیلا مولوی صاحب کہتے ہیں۔ مولوی صاحب تو یہ کبھی کہا ہے کہ بیٹا یہ جو ہے باپ کو باندھ کر کے اور عدالت میں لے جاؤ، پہلے زمین لے لو، کوئی مولوی صاحب کہا ہے؟ تو میرے بھائیو، جب تم اتنا کر سکتے ہو تو والدین سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ جیتے جی اپنی زندگی میں جائیداد تقسیم کرتے ہیں تو بیٹا کو بھی تھوڑا سا دے دیجئے اور بیٹی کو بھی تھوڑا دیجئے، جو شریعت نے حق دیا ہے۔ یہاں پتے کی بات، نقطے کی بات کیا ہے؟ باپ سمجھتا ہے بیٹا کے لیے گھٹ جائے گا، 5 بیگھہ زمین ہے میرے پاس، اللہ نہ کرے 1 بیگھہ بھی دے دیا بیٹی کو، 4 بیگھہ بیٹا کو، تو گویا کہ بیٹی کو دینے کے بعد باپ سمجھتا ہے بیٹوں کے لیے، ارے بھائی جب اتنا خطرہ تھا تو آپ نے پیدا کیوں کیا؟ کیوں پیدا کیا آپ نے؟ ایک نطفے سے بیٹا کو بھی پیدا کیا، ایک رحم سے بیٹی کو بھی پیدا کیا آپ نے۔ یہاں نقطہ یہ ہے، اگر یہ ماحول بن جاتا ہے، اگر یہ ماحول بن جاتا ہے، یعنی جو تصور ہے جہیز کا، اسلام میں جہیز کا کوئی تصور نہیں ہے، لیکن وراثت کا تصور ہے۔ وراثت ہم اپنی بیٹی کو دیں گے، جو ہمارا بیٹا ہے ان کی دلہن، ان کی بیوی، وہ بھی وراثت لے کے آئے گی۔ تو جب یہ کنسیپٹ ہوگا کہ ہم نے دیا، اس کے بدلے میں میرے پاس آ گیا، جب یہ تصور آئے گا تو مسئلہ آسان ہو جائے گا۔ موٹر سائیکل سے کام چلنے والا نہیں، جہیز پر بھی بات ہو سکتی ہے، طلاق بھی ایک مستقل موضوع ہے اور سلگتا ہوا موضوع ہے، اور ہر گھر کی مرض ہے اس وقت میرے بھائیوں۔ لیکن چونکہ مجھے حکم مل گیا ہے، اس کے بعد ہماری اور آپ کی باری آتی ہے۔ چوتھے نمبر پر حق دینے کے بعد، تجہیز و تکفین کے بعد، ادائے دین کے بعد، نفاذ وصیت کے بعد تقسیم مال کی باری آتی ہے۔
یہاں ایک بات کہہ کر کے اپنی بات کو میں ختم کروں گا. اے بچیوں جان لو, تمہارا حق اچھی طریقے سے جان لو. قرآن کریم میں جتنے لوگوں کے حصے متعین ہیں, جتنے لوگوں کے حصے متعین ہیں, جس طریقے سے مدارس میں آج تمہاری تعداد زیادہ ہے, کالج میں تمہاری تعداد زیادہ ہے, یونیورسٹیوں میں تمہاری تعداد زیادہ ہے, انسٹیٹیوٹ میں تمہاری تعداد زیادہ ہے, معہد میں تمہاری تعداد زیادہ ہے, قرآن نے پہلے سے تمہاری تعداد کو بڑھا کے رکھا ہے. وہ لوگ جن کے حصے قرآن میں متعین ہیں وہ تقریباً 12 طرح کے لوگ ہیں, اور جب تم ان کو دیکھو گے پتا چلے گا کہ مردوں میں صرف 4 طرح کے لوگ ہیں جن کے حصے فکس ہیں, لیکن عورتوں میں جب 12 ہوئے اور 4 مردوں میں ہوئے تو عورتیں کم ہو گئی نا بھائی, عورتیں کم ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ دیکھیے کریں جی, سو رہے تھے, عورتیں کم ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ نہیں ہوئی کم. کیوں؟ اس لیے کہ 12 میں سے 4 مرد نکل گئے تو بچے کتنے؟ 8 بچے. تو 8 طرح کی عورتیں ہیں جن کا حصہ قرآن میں متعین ہے. اے پردہ نشی ماں اور بہن, اگر تم بہن ہو تو تمہارا حصہ متعین ہے, اگر تم ماں ہو تو تمہارا حصہ متعین ہے, تم بیٹی ہو تو تمہارا حصہ متعین ہے, تم پوتی ہو تو تمہارا حصہ متعین ہے, تم دادی ہو تو تمہارا حصہ متعین ہے, تم نانی ہو تو تمہارا حصہ متعین ہے. اسی پر آج میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, اور کتنا حصہ متعین ہے انشاءاللہ اگلی گفتگو میں کروں گا. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ کرو گے نہیں بھائی؟ اور اس اسٹیج سے یہ لے کے جاؤ گے کہ نہیں وقف کا مسئلہ, کہ انشاءاللہ ہم مدرسے کو زمین وقف کریں گے. اس وقت پیسے کی کوئی ویلیو نہیں, کوئی حیثیت نہیں. کیسے نہیں, زمین تو اسی سے خریدتے ہیں. میرے بھائیوں, آج آپ نے 500 روپے دیا ہے, کل اس کا ریٹ نہیں رہے گا, لیکن اگر آپ نے 1 دھور زمین دے دیا ہے تو آج اگر 50,000 روپے دھور ہے, کل 75,000 روپے دھور ہو جائے گا. تلک الایام نداولها بین الناس. انشاءاللہ کریں گے نا بھائی؟ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اے بچوں, نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر سشاہی ہے, بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ ہم لوگ